امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعۃ کو اللہ رب العزت نے علم، عمل، تقوی، طہارت، ورع اور اخلاص کی دولت سے نوازا تھا۔ آپ کا دور بہت سنہری تھا، حافظ الحدیث بھی تھے۔ ہزارہا احادیث اللہ رب العزت نے آپ کے قلب میں، آپ کے دل میں محفوظ فرمائی تھی، اور انہیں ہزارہا احادیث حفظ تھی، اور آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی ہزارہا کو پہنچ جاتی ہے، اور آپ کے درس حدیث میں ہی ہزارہا کی تعداد میں لوگ شرکت فرمایا کرتے تھے اور استفادہ کرتے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعۃ کے دور میں دو فریق آپس میں ہم کلام ہوئے، باہم گفتگو ہوئے، بحث و مباحثہ ہونے لگا اس عنوان سے کہ مکہ زیادہ افضل ہے یا مدینہ زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت کس سے حاصل ہے۔ ہم تو مکے کی فضیلت کے بھی قائل ہیں اور مدینہ کی فضیلت کے بھی قائل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ ہماری عبادت کا مرکز ہے اور مدینہ ہماری عقیدت کا مرکز ہے۔ مکے میں کعبۃ اللہ اور بیت اللہ ہے، اور مدینہ میں روضہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم تو دونوں کی فضیلت کے قائل ہیں، لیکن بحث اس عنوان سے ہونے لگی کہ زیادہ فضیلت کس سے حاصل ہے، مکہ کو زیادہ فضیلت حاصل ہے یا مدینہ کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو جس گروہ، جس جماعت کا، جس لشکر کا، جن افراد کا یہ کہنا کہ مکے کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، تو انہوں نے مکے کی شان میں، مکے کی فضیلت میں، مکہ کے حوالے سے، مکہ کی فضیلت کے حوالے سے دلائل کے انبار لگانا شروع کر دیے اور دلائل قائم کرنا شروع کر دیے کہ مکہ میں کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، انبیاء کا مسکن رہا ہے، اور کعبۃ اللہ کی فضیلت کو پہلے بیان کیا اور پھر اس نسبت سے مکہ کی فضیلت کو بیان کرنا شروع کیا کہ یہاں مقام ابراہیم بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، طواف بھی ہے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، ان کا تعلق بھی مکہ سے ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا شہر بھی مکۃ المکرمہ ہے۔ مزدلفہ، مینا، عرفات، یہ ساری چیزیں مکۃ المکرمہ میں ہیں۔ الغرض اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کرنا شروع کی۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ مدینہ افضل ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں جنت البقیع ہے، مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی کی فضیلت کو بیان کرنا شروع کیا۔ یہاں قریب جبل احد ہے، اور جبل احد وہ ہے، احد وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہاں قریب میں میدان بدر بھی ہے، اور یہاں آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ آقا علیہ السلام کا دارالہجرت ہے۔ آقا علیہ السلام نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر آقا علیہ السلام نے یہاں رہ کر اس انداز سے جہاد کیا، اور پھر اسلام مختلف علاقوں میں، پوری دنیا کے اندر اسلام کی شمع اسی ہی کی بدولت روشن ہوئی۔ الغرض اپنے اپنے انداز سے مکے اور مدینہ کے فضائل دونوں گروہوں نے، دونوں جماعتوں نے بیان فرمائے۔ ایک نے کہا مکہ زیادہ افضل ہے، دوسرے نے کہا نہیں، مدینہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے، مدینہ کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو ایک مجذوب بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والے۔ اللہ والے سے مراد، مجذوب سے مراد وہ مجذوب ایسے نہیں جن کو آج ہم عرف عام میں جو بے وقوف اور پاگل ہوتے ہیں یا فاطر العقل ہوتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں اسے بھی مجذوب کا نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ مجذوب ہے، بھلے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، اسے اپنی پاکی، پلیتی اور طہارت اور صفائی کا کچھ بھی خیال نہ ہو، ہم اسے بھی مجذوب کہہ دیتے ہیں۔ لیکن وہ جو مجذوب تھے وہ اللہ والے تھے، اور حقیقی معنوں میں اللہ والے تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، قرآن و سنت کے جاننے والے تھے۔ تو وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک ہی بات میں، ایک ہی مختصر بات میں اس ساری کی ساری گفتگو کو بند کر دیا اور ختم کر دیا، اور فیصلہ فرما دیا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ انہوں نے ایک بات کہہ کے، انہوں نے کہا، ان اللہ والوں نے یہ کہا کہ بھائی جو عقل والے ہیں، عقل والوں کے لیے مکہ افضل ہے، اور جو عاشق ہیں، سچا عشق رکھنے والے ہیں، عاشقوں کے لیے مدینہ افضل ہے۔